چینل رائٹر میرانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ کامیڈی شو چور مچے شور کا ویڈیو نمبر 4 ہے. ویڈیو نمبر 3 میری کافی طویل ہو گئی تھی اور مجھے بھی تھوڑا اندازہ نہیں ہوا تھا وقت کا احساس. تو رسم روانی میں جب کوئی چیز میں سنا رہا ہوتا ہوں تو اس میں مجھے تھوڑی بعض اوقات وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. ٹائمر حالانکہ سامنے چل رہا ہوتا ہے تو پھر بھی تھوڑی بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو کافی ہوئی، پھر وہ ویڈیو ایک جگہ پہ آ کر رک گئی اور بند ہو گئی تھی. تو پھر مجھے اصل میں ایڈیٹنگ وغیرہ کا اتنا بھی تجربہ نہیں ہے. کسی زمانے میں نے یہ لکھنے کے حوالے سے ایڈیٹنگ کا کورس کیا تھا، مگر وہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا. تو میں تو سیدھی ویڈیو ریکارڈ کر کے شور آ جائے، کوئی آوازیں آ جاتی ہیں، باہر فقیروں کی آوازیں آ جاتی ہیں، مانگنے والوں کی، کوئی اور قسم کی آوازیں بھی آ جاتی، کوئی ٹھیلے والا سبزی والا نکل آتا ہے. تو میرے پاس اتنا بھی وہ سسٹم نہیں ہے کہ میں ایڈیٹر رکھ کے اس کو کر سکوں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے مسائل دے دیے تو پھر میں بہت خوبصورت ویڈیو بھی بناؤں گا، بلکہ میں ان کو ریکارڈ کروں گا ڈرامہ انداز میں. میرا اپنی خواہش ہے میری جتنی چیزیں ہیں اس کو ڈرامہ انداز میں پیش کیا جائے. ابھی جیسے فقیر نے کی آواز آ رہی ہے تو یہ سب ریکارڈ میں آ رہا ہے اور یہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ. میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. تو اس کو درگزر کریں، میری باتوں پر دھیان دیں تاکہ میں آپ کو جو چیزیں سنا رہا ہوں وہ ہے. تو جہاں پچھلی ویڈیو ہمارے نمبر 3 ویڈیو تھی یہ رکی تھی، وہ تو وہاں سے ہی میں سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ وہ تولیہ لے کے وکیل صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس کو باندھ لیتا ہے اور منصور چونک کے گھبرا کے وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا کرے. پھر وہ آ کے پھر فرقان کو دھکا دیتا ہے. تو فرقان دھکا دیتا تو وہ ہٹ جاتا ہے. پھر وہ وکیل صاحب کے سر سے تولیہ الگ کرتا ہے. تو وکیل صاحب کی حالت بالکل مری ہوئی ہے اور وکیل صاحب پھر لمبی سانسیں لینے لگتے ہیں اور ساتھ ہی بائیں جانب میں گردن پھر ایک سے زیادہ جھٹکے لینے لگی. فرقان گردن کو دیکھ کر ایک دم سے گھبراہٹ کہتا منصور بولا کہ منصور وکیل انکل کی گردن ٹوٹ کر باہر آ رہی ہے. ٹوٹ کے باہر آ رہی وہ یوں ہل رہی ہے سب. تو وکیل صاحب پھر چونکتے ہیں. منصور فرقان پر غصہ کرتا ہوں یہ کیا کر دیا تم نے، اب ان کا دم گھٹ جاتا. منصور جو فرقان معصوم سے جواب دیتا ہے کہ میں جب نہاتا ہوں لیکن ابھی یہ پھر فقیر کی آواز آ رہی ہے. تو حالانکہ میرا 2nd فلور کا فلیٹ ہے، میں اس میں رہتا ہوں، مگر فقیر لوگ نکلتے رہتے ہیں. میرے پاس اصل میں کوئی سہولت یا سیٹنگ نہیں ہے. کوئی گھر میں کوئی کام کھٹ پٹ کے ہوتا رہتے ہیں، یہ سب چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو اس کو درگزر کیجیے. میں اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس بھی وسائل نہیں ہے کہ میں وہ خوبصورت ویڈیو بنا کے کروں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات میں تبدیلی لے آئے اور کوئی سیٹنگ بن گئی تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے خوبصورت ویڈیو اور خوبصورت چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. چینل تو میرا یہ بن ہی چکا ہے تو لیکن میری سبسکرائب اتنی نہیں ہے ابھی تک. مطلب میں نے تقریباً 200 کے قریب ویڈیو میری ہونے والی ہیں. میری ابھی تک 35-36 سے زیادہ سبسکرائب بڑھی تھی. 36 ہو گئے تھے، پھر 35 ہو گئے. ایک صاحب نے شاید وہ ریورس گیئر لگا لیا کسی نے. تو یہ ہے، اور ویورشپ بھی میری کوئی زیادہ نہیں ہے. لیکن میں کوشش اپنی چیزیں میں ریکارڈ کے طور پہ یہ یوٹیوب میں جمع کر رہا ہوں. کہ کوئی صاحب مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کاوشیں کی. میں نے کہا یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجیے چینل رائٹر میرانا کا، آپ کو میری تمام چیزیں وہاں مل جائیں گی. تو یہ کاوش ہے میری جو ہے میں ایک جگہ جمع کر رہا ہوں تاکہ میرا ریکارڈ بن جائے. میری زندگی میں لوگ دیکھ لیں. میرے مرنے کے بعد بھی کسی کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی اس میں سے ڈرامے کوئی چیزیں سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان کے سمجھنے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. تو ابھی میرے پاس جو وسائل ہے اس میں رہتے ہوئے میں اپنے لیپ ٹاپ پہ جس میں میں کام کرتا ہوں اسی سے میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈنگ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پچھلی ویڈیو میں یہی ہوا، مجھے اندازہ نہیں رہا تھوڑا سا، تو وہ ویڈیو طویل ہو گئی اور رک گئی، میری وہیں رک گئی تھی. تو اس کے بعد میں نے پھر اس کو ایڈٹ میں کر نہیں سکا. تو میرا یہیں سے میں سلسلہ کو شروع کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر. تو وہ اس کو ڈانٹتا ہے منصور کو. تو منصور کہتا ہے کہ معصوم ایسا کہ جب میں نہاتا ہوں تو میں اسی طرح تولیے سے اپنے آپ کو خشک کرتا ہوں. وکیل صاحب مری ہوئی آواز میں گردن کو جھٹکے دے کے پوچھتے ہیں یہ تم مجھے خشک کر رہے ہو یا میرا قتل کر رہے ہو. تو فرقان معصوم سے کہتا ہے میں آپ کو خشک کر رہا تھا. منصور کہتا ہے بولا کہ اب چپ کرو.
اسے دیکھ کر اس کو وکیل صاحب جو نا منصور سے کہتے ہیں کہ اسے چپ کراؤ، اسے دیکھ کر میرا خون خشک ہو رہا ہے، آج تو اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ منصور فرقان کو ڈانٹتا ہے، فرقان اب تم چپ چاپ وہاں کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ فرقان وکیل صاحب کو دیکھتا ہے، پھر ایک خالی کرسی بیٹھ جاتا ہے۔ وکیل صاحب، اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، چلو ہٹو مجھ سے، اب تم دور ہی رہے۔ وہ وکیل صاحب پہ جتنا سلسلہ ہوگا تو وہ فرقان سے ایک دم بیزار اور بدزن ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے تم مجھ سے اب دور ہی رہے۔ وکیل صاحب کچھ دیر میں کچھ تھوڑا بہتر ہوتے ہیں تو ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں میں سے کنگھی نکال کر اپنے بال کو سنوارتے جو پھیل چکے تھے۔ فرقان ایک دم بولتا ہے، وکیل انکل میں آپ کے بال بنا دوں؟ وہ بیچارہ سیدھا ہے نا، اور میں اس کو پوائنٹ لگا نہیں، وہ تپا ہوا ہے اس کے اوپر، تو وہ بنا دوں؟ تو وکیل صاحب پھر چڑ جاتے ہیں اور جھنجھا کر کہتے ہیں تم تو بس، وہ کہتے ہیں تم تو بس رہنے دو، مجھے گنجا نہیں ہونا، تم تو بس رہنا، مجھے گنجا نہیں ہونا۔ تو منصور بھی فرقان رہتا ہے، فرقان اب تم خاموشی سے بیٹھو، وکیل انکل تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوئے ہیں۔ وکیل صاحب اچانک بولتے ہیں، وکیل میں پریشان ہوا ہوں؟ پریشان ہوا ہوں؟ ارے مرتے مرتے بچاؤ، پریشان نہیں، مرتے مرتے بچاؤ۔ اتنے میں سنبل چائے بسکٹ ان کو لے کر آتی ہے، ٹیبل پر تمام چیزیں رکھتی ہے۔ سنبل چائے بنا رہی ہے، فرقان کھانے کی چیزوں پر ہاتھ بڑھاتا ہے تو سنبل اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے، گھورتی ہے، تو فرقان برا سا منہ بنا کر رہ جاتا ہے۔ اچھا جو سنجیدگی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا صورت ہے، سنجیدہ چل رہی ہے، کچھ اندازہ نہیں ہے، ایسے بولا بالا سیدھا بندہ ہے، مست ملنگ ہونا ہے اس ٹائپ، بہت زیادہ مست ملنگ نہیں، سیدھا بولا بالا، یہ فرقان کا کریکٹر ہے، برا سا منہ بنا کے رہ جاتا ہے۔ یہ چاروں چائے پی رہے، منصور وکیل صاحب سے مخاطب ہو گئے، وکیل انکل آج آپ کو کیسے آنا ہوا؟ وکیل صاحب اب کافی نارمل ہو چکے، کہتے ہیں منصور بیٹا تمہارے والدین کے انتقال کو اب 6 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ اس کو بتا دیں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ سین تھوڑا سا لمبا ہے کافی، تو یہ مکمل سین تو یہاں اس میں نہیں آ سکے گا، تھوڑا سا سین جو ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں کافی ہماری ہوئی۔ تو بولے تمہارے والدین کے انتقال کو اب 6 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، یعنی جو واقعہ ہوا ان کا ایکسیڈنٹ کا انتقال کا، تو وہ 6 مہینے گزر چکے۔ سنبل اور منصور تو ہوش و کسی کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے ہیں، اور فرقان کی نظریں جو وہ کھانے کی چیزوں پہ، نیم کو بسکٹ وغیرہ اس پہ نظر ہے اس کی۔ تو وکیل صاحب کچھ وقفہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور والدہ دونوں نے تمہارے لیے اپنی اپنی وصیت میرے پاس رکھوائی ہے، میں دراصل وہ تمہیں دینے آیا۔ تو منصور اس طرح بھی کیفیت میں کہتا ہے آپ مجھے وصیت دے دیجیے، میں دیکھ لوں گا۔ تو وکیل صاحب سنبل اور فرقان کو دیکھتے ہیں، ایک وصیت تمہارے والد نے فرقان کے لیے لکھوائی ہے؟ فرقان چون کر پوچھتا ہے میرے لیے؟ وکیل صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرتے ہیں، اور ایک وصیت تمہاری والدہ نے سنبل کے لیے بھی لکھوائی ہے۔ سنبل کو حیرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرے لیے بھی۔ وکیل سے مسکراتے ہوئے لگا منصور کے والد اور والدہ دونوں بزنس مین اور بزنس وومین تھے، وہ بزنس مین تھے، یہ بزنس وومین تھے۔ 6 ماہ قبل ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں خطرناک چوٹیں آئیں۔ ان دونوں نے مجھے ہسپتال میں بلا کر اپنی اپنی وصیتیں لکھوائی ہیں۔ فرقان کا ہاتھ کھانے سے رک گیا ہے، وہ منصور اور سنبل، فرقان کا ہاتھ کھانے سے رک گیا ہے، اور وہ منصور اور سنبل سب دھیان سے وکیل صاحب کی بات سن رہے ہیں۔ تو وکیل صاحب کہتے ہیں وصیتیں بڑی عجیب انداز کی ہیں۔ پہلی وصیت جو منصور کے والد نے منصور کے لیے لکھوائی، اس کی روح سے منصور ان کی 50 کروڑ کی دولت اور جائیداد کا مالک ہوگا، مگر یہ 50 کروڑ کی دولت اور جائیداد منصور کو اس وقت ملے گی جب منصور اپنے چچا سخاوت کی بیٹی لائبہ سے شادی کرے گا۔ تو منصور ایک دم چیخ پڑتا ہے، کیا؟ فرقان اور سنبل بھی چونک جاتا ہے۔ وکیل صاحب ابھی تمہارے سے میری پوری بات سن لو، بالکل یہی وصیت تمہاری والدہ نے بھی کی ہے کہ تم اپنی والدہ کی 50 کروڑ کی دولت اور جائیداد کے حقدار اس وقت بنو گے جب تم اپنے شوکت ماموں کی بیٹی انادل سے شادی کرو گے۔ وکیل صاحب کی گفتگو کسی بم دھماکے سے
कम नहीं थी। मेरी शर्ट आयद हो गई, ठीक है। तो मंसूर हैरान परेशान सा हो जाता है और उसके वो परेशान। यहाँ हम इसको रोकेंगे वीडियो को अपनी, और अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक तफसील बताऊँगा। थोड़ी सी गुफ्तगू कि ये 50 करोड़ की जो दो है उसकी चचा और मामू की बेटियों से शादी करना। ये मामू और चचा की बेटियां, मैं चूँकि इसके साइनोप्सिस में आपको बता चुका हूँ, तो निचड़ी बद दिमाग हैं, और ये तीनों जो बचपन से आपस में ये लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं। तीनों की आपस में नहीं बनती, वो दोनों लड़कियों की भी नहीं बनती आपस में, और उन दोनों लड़कियों की मंसूर से भी नहीं बनती, क्योंकि ये सब कज़न है। फुरकान जो कज़न है, फुरकान एक अरसे तक दूर रहा है, कभी कभी मिलने आ जाता था और वो सीधा साधा, तो इसका उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इन तीनों का ताल्लुक़ है। अब मंसूर को ये है कि वो 50 करोड़ यहाँ से वालदा की तरफ से मिलेंगे, 50 करोड़ वाली की तरफ से, ये दोनों 100 करोड़ होते हैं। तो ये सिचुएशन इस तरह की है, और इन तीनों के आपस में बनती नहीं है। तीनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तीनों एक दूसरे से बेजार है, पर वो है, और लेकिन इन तीनों का मिलना है, तब जाके एक बड़ी दौलत इनके हिस्से में आ सकती है। तो इस किस्म की सिचुएशन को लेके मैंने एक एपिसोड लिखा है, बाकी तो काफ़ी एपिसोड लिखे जाएंगे इस पर। तो आपको अगर ये मेरा चैनल, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें, और इस चैनल की प्रमोशन के लिए जो काबिश कर सकते हैं उसे ज़रूर करें। मैं आपका मशकूर ममनून रहूँगा। जो इस किस्म की चीज़ों की, इन किस्म की चीज़ों की दिलचस्पी रखते हैं, उन तक आप मेरा ये चैनल का तारुफ ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो मेरे चैनल को देखें, और मैं आपकी खिदमत में ये सब चीज़ें पेश करता रहूँगा। अभी काफ़ी मेरे पास मवाद मौजूद है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।